السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان بہت قریب ہے۔ اب تراویح کے لیے بہت ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے اور لوگ ابھی سے کیلکولیشن کرنا شروع کر دیں گے کہ میں 5 دن والا میں پڑھوں گا، 3 دن والے میں پڑھوں گا، 7 دن والے میں پڑھوں گا، کہاں جلدی ختم ہوگا وہاں پڑھوں گا۔ تراویح کو لے کر کے بہت ساری غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ تراویح الگ سے کوئی نماز نہیں ہے، اصل نماز ہے قیام اللیل، جس کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے رمضان میں بھی کریں گے، سالوں بھر کرتے تھے اس کی پابندی، اور وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں امت پہ یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے کبھی امت کو تاکید نہیں کی، کبھی امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ قیام اللیل پڑھو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفلی عبادت تھی، اور وہ چونکہ کثرت سے کرتے تھے، لیکن وہ عبادت آج بھی نفلی عبادت ہی ہے۔ آپ اگر قیام اللیل اگر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، بہت اجر ملے گا۔ وہ ٹائمنگ بہت بہترین ٹائمنگ ہے، جس سے اللہ سے بہت قریب بندہ ہوتا ہے، دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے۔ اور یہ ہمیشہ سالوں بھر اگر جو لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا تو کہنا ہی نہیں ہے۔ یہی تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل۔ اب امت کی آسانی کے لیے رمضان میں خاص کر کے قیام اللیل کو عشاء کے بعد تراویح کی شکل دی گئی۔ تراویح الگ سے کوئی نماز نہیں۔ اب تراویح پڑھنے کے لیے جتنا لوگ جوش دکھاتے ہیں اور جتنا مطلب اس میں انرجی لگاتے ہیں، لیکن کئی بار یہ تراویح جو ہے اب زیادہ تر وقت تراویح سے ثواب نہیں ہو رہا ہے بلکہ گناہ ہو رہا ہے۔ اور خاص کر ان لوگوں کو میں یہ خاص کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں، ان بزنس مین، ان دکانداروں کے لیے جن کے لیے رمضان جو ہے ایک بزنس کا بھی وقت ہوتا ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی میں بزنس کے لیے پھر اگر ہم پورا مہینہ تراویح پڑھیں گے تو کہاں سے وقت دے پائیں گے۔ اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ 5 دن، 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن میں ختم ہو جائے۔ میرے بھائی، یہ سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اس سے بہتر ہے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تراویح پڑھنے کی تو آپ قیام اللیل پڑھیں، رات میں جو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو تہجد کا ٹائم ہے اس میں پڑھیں، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنا آپ کو، اور خود سے آپ بڑی بڑی سورتوں کا تلاوت کریں۔ اس میں جو آپ کو لذت اور جو مزہ ملے گا وہ تراویح میں نہیں ملتا۔ لیکن تراویح میں گناہ کی بات جو ہے وہ میں اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بات سمجھیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم توڑنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم توڑنے والا کافر ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے جس کے روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی حکموں سے، آیتوں سے اپنی زندگی میں فیصلہ نہیں کرتے، یہی تو ہے وہ کافر، یہی ہے وہ ظالم، یہی ہے وہ فاسق۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آرام آرام سے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ تو اب وہ 3 دن میں جو ریل گاڑی کی طرح، ہوائی جہاز کی طرح پڑھ رہا ہے، وہ کہاں سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا، کہاں سے آرام آرام سے پڑھے گا؟ یہ 5 دن میں بھی ممکن نہیں، یہ 7 دن میں بھی ممکن نہیں، یہ 10 دن میں بھی ممکن نہیں، یہ 15 دن میں بھی ممکن نہیں۔ ممکن ہے کب؟ جب آپ پڑھنے والا آرام آرام سے پڑھے گا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا، تو وہ 1 پارہ، 1.5 پارہ، 1.25 پارہ ہی آرام آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ قرآن ختم کرنا کمپلسری ہے ہی نہیں۔ کس نے پتہ نہیں یہ چیزیں پھیلا دی ہے کہ قرآن ختم نہیں کرو گے تو تمہارا رمضان ہی نہیں ہوگا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ رات میں قیام اللیل خود سے پڑھیں، یا گروپ میں پڑھیں، یا جماعت میں پڑھیں، 5 لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، 2 لوگوں کے ساتھ، 3 لوگوں کے ساتھ، اور خود بڑی بڑی سورتوں کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے چاہیے کہ اگر ہمیں نہیں یاد ہے سورہ تو اس رمضان میں کم سے کم یہ کمٹمنٹ کریں اپنے آپ سے کہ کم سے کم ہم 30واں پارہ یاد کر جائیں گے۔ اور یہ بہت آسان ہے، ہر مسلمان کو 1 پارہ کا حافظ ہونا چاہیے، اور وہ 30واں پارہ، چاہے آپ کی عمر کتنی بھی ہو چکی ہو، 60 ہو، 70 ہو، 50 ہو، 40 ہو، 30، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جتنے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے
انہوں نے بڑی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا. بچوں کو مار مار کے پیٹ پیٹ کر کے رٹانے کا تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں. قرآن ان کو حفظ کرنا چاہیے جن کے اندر شوق پیدا ہو جائے، تبھی وہ اس کی حفاظت کر پائیں گے. تو آدمی جب 40 سال 30 سال 50 سال جب فرصت کے لمحہ اس کو وقت نکالتا ہے، اس وقت جب وہ پڑھے گا، یاد کرے گا، شوق سے پڑھے گا. تو اگر قرآن حفظ ہے پورا تو الحمدللہ، لیکن کم سے کم ایک پارہ حفظ کریں اور خود آپ رات میں ان آیتوں کی تلاوت کریں. اور جب آپ حفظ کریں تو میننگ کے ساتھ حفظ کریں، سمجھ. تو پھر آپ کے اندر جو لذت پیدا ہوگی تلاوت کی، تہجد کی، اور خود سے بڑی آیتوں کی پڑھنے کی، جب آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے، وہ کبھی بھی اس تراویح میں اور یا سننے میں نہیں آئے گا. چونکہ یہ اتنا اسپیڈ پڑھیں گے کہ ان کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہا کہاں غلطی کر رہے ہیں. جیسے میں اردو میں ایک بات بولتا ہوں، دیکھیے ٹھہرنے کا کتنا امپورٹنس ہے کہ اس کی میننگ بدل جاتی. رکو مت مارو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھو، رک جاؤ مت مارو. تو آپ نے رکو کے بعد پاؤز دیا، رکو پاؤز دیا، مت مارو. اب آپ نے رکو مت کے بعد اگر آپ پاؤز دے دیں، رکو مت مارو، آسمان زمین کا فرق ہو گیا میرے بھائی، میننگ بدل گیا. تو یہی کام، یہی غلطی ہم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. یہ اس کی بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے. پڑھانے والا تو گناہ گار ہے ہی ہے، اور جو پڑھنے والا جس کو یہ پتا ہے اگر وہ جان بوجھ کر کے یہ کام کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو مت پڑھیے تراویح، لیکن یہ 5 دن 3 دن 4 دن 10 دن 15 دن کا جو ہوڑ مچا رکھا ہے، اور اس کے چکر میں مولوی کو بھی پکڑ کے لاتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں. بھائی جو چیز ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، آپ اس کے لیے جان بالکل دیے جا رہے ہیں. اور سال بھر یہی لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، سال بھر مسجدیں خالی رہیں گی، سال بھر فجر میں ایک ہی صف ہوگی. تو ایسے بھی آپ کا کون جو ہے، اگر آپ رمضان میں مر گئے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اس کے بعد پھر بے نمازیوں میں کاؤنٹ ہوگا، یعنی پھر کفر میں کاؤنٹ ہوگا، پھر ظلم میں کاؤنٹ ہوگا، پھر فاسق میں کاؤنٹ ہوگا. اور پھر یہ رمضان کا آپ کا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھنا، کبھی ادھر بیٹھنا، کبھی ادھر بیٹھنا، کبھی اونگتے ہوئے، کبھی سوتے ہوئے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ گناہ بٹور رہے ہیں. یہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، قرآن سیکھنے کا اور سکھانے کا مہینہ ہے. آپ اس سے بہتر ہے، تراویح میں 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ 5 آیتوں کا تلاوت کر کے اس کی میننگ کو سمجھے، غور و فکر کریں. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک آیت پہ غور کرنا، ایک آیت پہ 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے. لیکن ہمارے اندر وہ تصور ہی نہیں ہے غور و فکر کرنے کا. تو غور و فکر کرنے کا مطلب اس کو میننگ کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا. اور ہم اردو داں ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اردو میں سارے ٹرانسلیشن اور تفسیر موجود ہے، اور تھوڑی سی کوشش کریں گے تو عربی آپ جو چینجز ہیں، گرامرٹیکل چینجز ہیں، وہ سمجھ جائیں گے. اس میں کوئی محنت والی بات ہے، بہت زیادہ گرامر کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. 8-9 گرامر ہے جو مولانا عبد الکریم پارک صاحب کی کتاب ہے، اس میں اتنی اچھی طریقے سے انہوں نے کہا کہ زیادہ گرامر کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. 8-9 جو کیسے بنیادی چینجز ہوتے اس کو پڑھیے، اور باقی آپ میننگ یاد کرتے جائیے، رٹتے جائیے. آپ بہترین، کیونکہ قرآن بدلنے والا نہیں ہے قیامت تک، آپ بہترین جو ہے سمجھنے لگیں گے قرآن کو. اور کچھ دن بعد آپ بغیر میننگ دیکھے ہوئے آپ پڑھنے لگیں. یہ مولانا عبد الکریم پارک صاحب کا قول ہے، اور ان کی یہ کتاب ہے، آپ اس کو دیکھیے. اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ سارے لفظ بلفظ ترجمہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کوئی سورہ پڑھتے ہو تو یہ ترجمہ پہلے میننگ یاد کر لو، اس کے بعد سورہ پڑھنا شروع کرو. سورہ تو جیسے ہم عربی میں یاد کرتے ہیں قرآن، ویسے ٹرانسلیشن ہم رٹ جائیں، اس کی ٹرانسلیشن میننگ کے ساتھ رٹ جائیں. کم سے کم اما پارا کا رٹ جائیں، پھر تھوڑا تھوڑا اور آگے کریں. اما پارا ہر مسلمان کو حفظ ہونا چاہیے، وتھ میننگ رٹ جانا چاہیے. تو آپ جو ہے دیکھیں گے کہ آپ کو خود لذت محسوس ہوگا. ہر بچے کو، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں مولانا سے، ان کو کہیے کہ اما پارا ان کو رٹا دیں، ناظرہ کے ساتھ ایک پارے کا حفظ کرا دیں، میننگ کے ساتھ حفظ کرا دیں. بچے کو زندگی بھر وہ نماز پڑھانے کے بھی قابل ہوگا. اسے جنازہ کی نماز رٹا دیں، اسے نکاح کا طریقہ رٹا دیں. پھر آپ زندگی بھر دیکھیں گے کہ آپ کی ڈپینڈنسی کسی پہ ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو تراویح کی وجہ سے جو لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ علماء کو، حافظ کو بھی چاہیے کہ ایسے ڈیمانڈ میں تراویح نہ پڑھائیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے حساب دیں گے. آپ کو لوگ اگر زبردستی کہہ رہے ہیں کہ آپ
1 हफ्ते में 10 दिन में ख़त्म करो, और आप भी बिल्कुल स्पीड में ख़त्म किए जा रहे हैं चंद पैसों के लिए, लेकिन आप बहुत बड़े गुनहगार हैं और उम्मत को भी आप गुनहगार बना रहे हैं। उनको आप नहीं समझा रहे। उनको समझाइए कि तरावी ऐसी जगह पढ़ो जहाँ एक पारा से ज़्यादा ना पढ़ाया जाए और बड़ा इत्मीनान से ठहर ठहर के पढ़ाया जाए। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि हम कुरान समझने वाला बन जाए। जब इमाम कुरान पढ़ा रहा हो तो हमें पूरी मीनिंग के साथ समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आती है तो ये हमारी बदकिस्मती है, और ये आएगी। आज से, अभी से आप मेहनत शुरू कर दें, 5-5 आयतें मीनिंग के साथ रटना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद पूरी कुरान आप रट जाएंगे मीनिंग के साथ। और फिर जब आप तरावी पढ़ेंगे 5 साल बाद, तो आप कहेंगे कि हाँ, उसकी लज्जत ही अलग है। और वो इमाम भी तभी तरावी या कुरान अच्छा से पढ़ा सकता है जब उसको मीनिंग आता हो, वरना अगर मीनिंग नहीं आता है तो कहाँ पे पॉज देना चाहिए, कहाँ पे पॉज नहीं देना चाहिए, कभी समझ में नहीं आएगा और वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो हम ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तरावी के लिए मारा मारी ना करें। तरावी अगर आसानी से एक पारा वाला जहां लोग ठहर ठहर के इत्मीनान से पढ़ाते हो, अगर पढ़ सकते तो पढ़े, नहीं तो आप क़ियामुल लैल पढ़ें, वो ज़्यादा सवाब मिलेगा। जो सुबह में आप पढ़ेंगे ना, वो ज़्यादा सवाब मिलेगा। उसी नमाज को उम्मत की आसानी के लिए इशा के बाद की गई है। आप अगर वो पढ़ेंगे, असल वो नमाज। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।